حضرات گرامی، انہی تاریخوں میں یعنی 4 ہجری میں جو یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف جو ہے یہ کفار مکہ کو جو ہے اشعار کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرتا اور بہادری کے جو ہے اشعار پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا، آپ کے خلاف جو ہے اشعار کہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو جو ہے قتل کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مان لے کعب بن اشرف ہے فَإِنَّ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کون ہے جو کعب بن اشرف کو جو ہے قتل کرے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اذیت دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی اذیت دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ اور رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے جو ہے اجازت دے دے میں ایسے کلمات کہوں جو تعریضاً یعنی جس کا معنی جو ہے کوئی اور بنتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے اجازت دے دی۔ اب حضرت محمد بن مسلمہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے، ہمارے لیے جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے بڑے مسائل ہیں۔ مسائل یہ ہیں کہ جو ہے یہ ہم سے صدقات لیتے ہیں، ان میں جو ہے ہمیں بہت سارے مسائل میں جو ہے ڈال رکھا ہے، ہم نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی اس انداز سے بات کی تاکہ کعب بن اشرف یہ سمجھے کہ اب یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ تو جب کعب بن اشرف نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ہاں بات ایسے ہی ہے اور تم پر اور مصیبتیں جو ہے وہ آئیں گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب ہم کیونکہ اتباع کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، چھوڑنا بھی جو ہے معیوب لگتا ہے، اور اس وقت تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ حالات جو ہے کیا کروٹ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا، محمد بن مسلمہ نے کہا کعب بن اشرف سے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ قرض دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے کیا چیز جو ہے گروی رکھیں گے؟ کیا اپنی عورتیں جو ہے میرے پاس گروی رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ عرب کے بڑے خوبصورت آدمی ہیں، تو ایک عجیب سا لگتا ہے کہ عورتیں جو ہے آپ کے پاس جو ہے گروی رکھیں۔ تو کہا کہ اپنے بچے جو ہے گروی رکھیں، جو قرض آپ مجھ سے لیں گے اس کے بعد جو ہے بچے جو ہے گروی رکھیں۔ تو حضرت محمد مسلمہ نے کہا کہ اگر ہم بچے رکھیں گے تو لوگ عجیب سی باتیں کریں گے کہ تھوڑے سے جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے، چند دراہم دینار کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے جو اپنے بچوں کو جو ہے گروی رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مسلمہ نے کہا کہ ہم آپ کے پاس جو ہے وہ ہتھیار جو ہے آپ کے پاس گروی رکھتے ہیں۔ تو وہ مان گیا، کعب بن اشرف جو ہے وہ مان گیا اس بات کو کہ آپ میرے پاس جو ہے وہ ہتھیار رکھیں۔ تو محمد بن مسلمہ اور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کل جو ہے ہم آپ کے پاس جو ہے وہ آئیں گے اور میرے ساتھ جو ہے وہ حارث بھی ہوں گے، ابو عبس بن جبر بھی ہوں گے اور عباد بن بشر ہوں گے۔ اب یہ رات کو آتے ہیں اور حضرت محمد بن مسلمہ جو ہے باقی ساتھیوں کو جو ہے سمجھاتے ہیں کہ جب میں اسے قابو کر لوں تو اسے قتل کر دینا ہے۔ رات کو جب یہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں تو یہ آتا ہے۔ جب آتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے وہ بو آ رہی ہے خون کی، یعنی وہ سمجھ جاتی ہے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیں، مار نہ ڈالیں۔ یہی کہا کہ لاسما صوتن کانہ صوت دم، مجھے خون کی آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہیں۔
تو کہا کہ نہیں، یہ محمد بن مسلمہ ہیں اور باقی جو ہے اس کے ساتھی ہیں ابو نائلہ ہیں، اور کریم آدمی جو ہے، جو سخی آدمی ہے، جو سردار ہوتا ہے، جب اسے لوگ بلائیں، کسی وقت بھی بلائیں تو پھر جو ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، خوف زدہ نہیں ہوتا۔ تو خیر جب وہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے جسم سے، خاص کر کے سر سے جو ہے خوشبو ہے، معطر ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ جو ہے اس کی خوشبو کو جو ہے سینگتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی عمدہ جو ہے خوشبو ہے۔ کہنے لگا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے، یعنی جو میرے نکاح میں ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی عورتیں جو ہے خوشبو کو بڑا پسند کرتی ہیں۔ تو آپ نے کہا بن اشرف سے میں چاہتا ہوں کہ میں خوشبو جو ہے سونگوں۔ تو ایک بار سونگتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے دوبارہ موقع دیں۔ جو ہی وہ دوبارہ موقع دیتا ہے تو اسے جو ہے سر سے جو ہے پکڑ لیتے ہیں اور پھر جو ہے ساتھی کو جو ہے اشارہ کرتے ہیں، اسی وقت جو ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اسی سال رونما ہوتا ہے، اور جو یہودیوں کا بڑا سرغنہ ہے، جسے صحیح مسلم میں جو ہے ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، بابو قتل قابل اشراف طاغوت الیہود، یعنی یہودیوں کا جو سرغنہ ہے قابل اشرف، اس کا قتل۔ تو یہ واقعہ بھی اسی سال جو ہے رونما ہوتا ہے۔ واضح ہے اس سے جو ہے اسلام کو غلبہ ملتا ہے، کیونکہ ورنہ یہ سازشیں کرتا تھا کفار مکہ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بلکہ خود اس نے کئی دفعہ منصوبے بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے، اور کفار کو بھی دعوت دیتا تھا۔ تو اس انداز سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدگی سے حکم دے کر، صحابہ کو حکم دیا جا کر کے اس مرتد کو، اس یہودی کو، اس کافر کو، اسلام دشمن کو جو ہے قتل کر دیں۔ اسی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے گستاخ رسول ہو، اور اگر پھر ہم اس تلاش میں ہوں، عدالت میں جائیں اور مقدمات ہوں، پھر ثبوت تلاش کیے جائیں آگے پیچھے، تو یہ بحث جو ہے بڑی لمبی ہو جاتی ہے، اور اس انداز سے جو ہے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور جو چاہے گستاخیاں کرتے رہیں، اور پھر ان کے بعد بھی انہیں رہائی مل جائے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ عام ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے ہماری دلیل ہے کہ بسا اوقات جو ہے خود بھی حکم دیا جا سکتا ہے گستاخ رسول کو قتل کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت عطا فرمائے۔